إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سلسلہ تفسیر کی یہ نشست نمبر 102 ہے، یعنی سورۃ الحج کے اعتبار سے، اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 28 کی تفسیر ہوگی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. اس آیت کریمہ سے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب حجاج کعبۃ اللہ کی طرف آئیں گے حج کرنے کے لیے، تو لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، دین اور دنیا کے اعتبار سے، مادی اور معنوی اعتبار سے، اجتماعی اور انفرادی اعتبار سے جو کچھ بھی اللہ رب العالمین نے ان کے لیے منافع رکھے ہیں، فوائد رکھے ہیں، ان سب کو وہ حاصل کر سکیں. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. دوسری بات کیا بات بیان فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، یعنی ایام معلومات، یعنی معلوم جو ایام ہیں، فی ایام معلومات، فی ایام معلومات وہ کون سے دن ہیں آگے گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین نے حجاج کے لیے جو جانور عطا کیے ہیں، تو ان پر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کا ذکر کریں، اللہ رب العالمین کا نام لیں ان معلوم ایام میں، حجاج کرام وہاں پر اور دنیا بھر کے مسلمان بھی. یہاں ایک ایک کر کے ہم بات معلوم کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ کہا اللہ رب العالمین نے، کیونکہ بنیادی بات یہ ہے کہ معاملہ اللہ کی طرف لوٹے، اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا نام ہو. یعنی انتہائی کلام کیا ہے، انتہائی عمل کیا ہے، ایک انسان کی انتہا کیا ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف جا کے پہنچنا. یعنی انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، اتنی بڑی مقدار میں مال خرچ کرتا ہے، اپنے آپ کو تھکاتا ہے، بیوی بچوں کی قربانی دیتا ہے، کعبۃ اللہ تک پہنچتا ہے. پھر مقصود کیا ہے؟ مقصود ہماری اپنی ذات ہے کیا؟ مقصود ہمارا اپنا ذاتی معاملہ ہے کیا؟ نہیں، مقصود بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا نام، اللہ رب العالمین کا ذکر، اللہ کی شریعت، اللہ رب العالمین سے متعلق جو ہے مطلب جا کر کے جڑے، یہ اصل بات ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ. اللہ رب العالمین کے نام کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ ایک منتہا ہے کسی بھی انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے. اس سلسلے میں ایک قدیم عالم دین ہے 10ویں صدی ہجری کے، برہان الدین محمد ابن ابراہیم، برہان الدین ابراہیم نام ہے ان کا، محمد ابن ابراہیم غالباً البقاعی مصری رحمہ اللہ. ان کی جو کتاب ہے نظم الدرر، اس میں انہوں نے ایک لطیف بات کہی. انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اللہ رب العالمین نے ایام یعنی معلوم ایام، وہ فی ایام معلومات، معلوم ایام وہ کون سے آگے گفتگو کریں گے انشاءاللہ. لیکن جب ان ایام کا ذکر ہوا تو اللہ نے کہا کہ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، کہ اللہ کا ذکر کریں. تو کیا اللہ رب العالمین کا ذکر انہی ایام میں کرنا ہے؟ تو برہان الدین البقاعی رحمہ اللہ نے کہا کہ وہاں پر مراد الاکثار ہے، یعنی کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کریں. آپ اس سے پہلے جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے تھے، ان ایام میں اللہ رب العالمین کی ذکر میں کثرت ہو، زیادتی ہو، خوب اللہ کا رب العالمین کا نام لے، ذکر کریں. اس لیے کہ بقیہ ایام میں بھی اللہ رب العالمین کا نام لینا، ذکر کرنا اور جو ہے مطلب اوراد و وظائف پڑھنا، یہ تو مندوب ہے، مستحب ہے عام ایام میں بھی. تو ان ایام میں کیوں خاص ذکر کیا گیا؟ یعنی کثرت بتانے مقصود ہے کہ بھی اکثار، یعنی خوب اللہ رب العالمین کا ذکر کریں. یہاں ایک لطیف بات ہے جو بہت ہی لطیف بات ہے، جسے ابو القاسم الزمخشری انہوں نے اپنی تفسیر الکشاف میں، اور پھر جو ہے تقریباً ہو بہو وہی الفاظ جو ہے، یعنی لگ بھگ
یعنی امام بیضاوی رحمہ اللہ نے بھی ان کی اپنی تفسیر میں اس بات کو ذکر کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک نام ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، اسے اکلا کہیں گے عربی زبان میں. پانی پینا ہے اسے جو ہے شریبہ کہیں گے، مطلب اس شخص نے پانی پیا. الشرب پینے کو کہتے ہیں. یعنی ہر عمل کا ایک نام ہوتا ہے نا. تو ایک حاجی یا دنیا بھر کا کوئی بھی ایک مسلمان عید الاضحیٰ کی مناسبت سے، خصوصاً ایک حاجی جو جانور کو ذبح کرتا ہے، اگر وہ اونٹ ہے تو اسے نہر کرتا ہے، یا جو ہے بھیڑ بکری ہو تو جو ہے اسے ذبح کرتا ہے، تو عربی زبان میں اس کے لیے نہارا کا فعل آتا ہے اور جو ہے ذبح کا فعل آتا ہے. ذبح یعنی ذبح کرنا، الذبح. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہیمۃ الانعام یعنی جو جانور ہیں، بہیمۃ الانعام سے مراد کون ہے آگے بتائیں گے انشاءاللہ. یعنی فی ایام معلومات، یعنی گویا کہ یوم النحر عید الاضحیٰ کی مناسبت سے یوم النحر 10 ذوالحجہ کو ایک حاجی جو جانور کو ذبح کرتا ہے، اونٹ کو نہر کرتا ہے، یا کسی جانور کو جو جسے اللہ رب العالمین نے شریعت میں بتائے ہیں اسے جو ذبح کرتا ہے، تو اس کے لیے ذبح کا لفظ آنا چاہیے نا. یعنی لیشہدوا منافع لہم ویذبحوا ایسا پھیلانا چاہیے، وینحروا ایسا پھیلانا چاہیے، وینحروا ویذبحوا فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام. یعنی بہیمۃ الانعام ان جانوروں پر کو ذبح کرنا یا نہر کرنے کی بات آنی چاہیے تھی نا. تو ذکر کی بات کیوں آئی؟ ایک تو اس لیے کہ جو ہے جب ایک جانور کو ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ کہہ کر کے ذبح کرتے ہیں، اس اعتبار سے یہ چیز. تو یہ ابو القاسم الزمخشری نے کہا، اور انہی کی جو ہے تقریباً ہو بہو الفاظ نقل کے، جیسے کہ میں نے کہا کہ علامہ بیضاوی نے رحمہم اللہ اجمعین. تو یہ کہا کہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا بھر کے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اللہ ہی کا نام لیتے ہیں. اس وجہ سے لفظ الذبح یا النحر کے بجائے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ سے اللہ رب العالمین نے اس جانور کے ذبح کرنے سے تعبیر فرمائی. کہا کہ لیشہدوا منافع لہم وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ. یہ ایک دقیق بات جو ہے یعنی ابو القاسم الزمخشری نے کہی. اب ذرا اس بات کی بھی ہم اس بات سے واقف ہوتے ہیں کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات. ایام معلومات، یہ معلوم ایام سے مراد کون سے ایام ہیں؟ اس سلسلے میں متعدد اقوال ملتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ صحیح قول اور جسے اہل علم کی اکثریت نے قبول کیا ہے، ذکر کیا ہے، وہ ہے کہ جو ہے ذوالحجہ کے جو آغاز، جو پہلا عشرہ ہے، ذوالحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے وہ مراد ہے فی ایام معلومات. اس سلسلے میں امام بخاری رحمہ اللہ کی جو الجامع الصحیح ہے، اس کی کتاب العیدین، اس میں ایک باب قائم کیا امام بخاری نے رحمہ اللہ کہ باب فضل العمل فی ایام التشریق. باب فضل العمل فی ایام التشریق، عنوان تو ایام التشریق سے باب قائم کیا ہے، لیکن نیچے جو آثار لائے ہیں اس میں ایام التشریق کے ساتھ ساتھ ذوالحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے اس سمیت جو ہے روایت لے کر کے آئے ہیں امام بخاری نے رحمہ اللہ. اس عنوان کے تحت باب فضل العمل فی ایام تشریق کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا اثر نقل کیے ہیں معلق لیکن صیغہ جزم کے ساتھ، کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اذکر اسم اللہ فی ایام معلومات. تو ایام معلومات کا معنی بتایا کہ ایام العشر یعنی ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، اور وذکر اللہ فی ایام معدودات سورۃ بقرہ کی آیت کریمہ، تو اس سے مراد کہا کہ ایام التشریق. یہ عبداللہ بن عباس نے کہی ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ جو اثر ہے یہ مسند عبد ابن حمید جو پیچھے میرے رکھی ہوئی ہے، مسند نظر آ رہی کیا؟ شاید نظر نہیں آ رہی ہے، شاید کچھ اوپر ہوگی. مسند عبد ابن حمید میں جو ہے یہ روایت جو ہے موصولاً لے کر کے آئے ہیں. اب یہ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں کہی ہے اور اس میں موجود ہے. اب یہاں دھیان دیجئے گا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ کہنا کہ اس سے مراد ایام العشر یعنی ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے، یہ اہل علم کی بڑی تعداد نے اس بات کو کہے ہیں. آپ دیکھو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهَ فِي ایام معلومات، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا کہ اس سے مراد ایام العشر ہے، ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے جو صیغہ جزم کے ساتھ معلق روایت اپنے الصحیح کی کتاب العیدین میں جو لائے ہیں اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے ابن کثیر نے رحمہ اللہ. ساتھ میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے اہل علم کی ایک بڑی تعداد یعنی ایک بڑی مقدار میں نام جو ہے ذکر کی ہیں. مثلا صحابہ میں سے ابو موسیٰ الاشعری ہیں، اور تابعین میں سے امام مجاہد ہیں، اور قتادہ ابن دعامہ
السدوسی ہیں، الحسن ابن ابی الحسن البصری ہیں، الضحاک ابن مزاحم ہیں، ابراہیم النقعی ہیں، سعید ابن جبیر ہیں، اور عطاء الخراسانی ہیں رحمہم اللہ اجمعین۔ ان سب اصحاب علم کے نقل کیے ہیں کہ ان کا بھی یہی موقف ہے، کہا کہ ایام معلومات سے مراد ایام العشر ہے، اور کہا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے بھی جو مشہور موقف ہے ان کی طرف ان کے نام پر، وہ یہی موقف ہے کہ جو ہے اس سے مراد ایام العشر ہے۔ یہ جو تفسیر کی کتاب ہے تفسیر ثعلبی، ہمارے پاس جو کتنی جلدوں میں ہے یہ، تو اس میں جو غالباً 18ویں جلد میں جو سورۃ الحج کی تفسیر ہے، آپ اس میں دیکھو کہ ابو اسحاق الثعلبی الکشف والبیان ان کی جو تفسیر ہے، اس میں انہوں نے ایک تو یہ ہے کہ کچھ اصحاب علم کے نام انہوں نے بھی ذکر کیے ہیں، لیکن کہا کہ فی اکثر قول المفسرین، ایسے آپ نے کہا، یعنی مفسرین کی بڑی تعداد نے فی ایام معلومات کو ایام العشر ذو الحجہ کا پہلا عشرہ ہی مراد لی ہے۔ اسی طرح سے امام ابو محمد البغوی رحمہ اللہ ان کی جو تفسیر ہے معالم التنزیل، اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ فی قول اکثر المفسرین، یعنی مفسرین کی بڑی تعداد کا یہی موقف ہے۔ تفسیر خازن میں بھی جو ہے یہی اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ بڑی مقدار میں مفسرین نے یہی جو ہے موقف اختیار کی، اسی کو اپنا موقف بنائے ہیں کہ فی ایام معلومات سے مراد ایام العشر ہے۔ حافظ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ کی جو لطائف المعارف کتاب ہے، اس میں مہینوں سے متعلق جو بھی مواسم کے اعتبار سے فضائل وغیرہ جو بھی اعمال وغیرہ ہیں، سب کو آپ نے جو ہے ذکر کیے ہیں، اور اس میں بڑے لطائف بھی ہیں حقیقت میں۔ تو اس میں آپ نے جو ذو الحجہ سے متعلق جب ذکر کیا تو کہا کہ فی ایام معلومات، جو ابن کثیر رحمہ اللہ نے ناموں کی جو فہرست ذکر کی ہے اہل علم کی، تقریباً وہی نام ذکر کیے ہیں، مزید جو نام آپ نے ذکر کیے ہیں صحابہ میں سے ابن عمر رضی اللہ عنہما کا، اور تابعین میں سے اکرمہ رحمہ اللہ کا نام آپ نے ذکر کیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ یعنی بڑی تعداد میں اصحاب علم نے، مفسرین نے فی ایام معلومات کے بارے میں کہا کہ یہ ایام العشر یعنی ذو الحجہ کا یہ پہلا عشرہ مراد ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام۔ فی ایام معلومات، فی ایام معلومات سے مراد جو ہے یہی موقف ہے جو یعنی اصحاب علم کی ایک بڑی تعداد نے ذکر کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو میں نے کہا نا ابھی کچھ دیر پہلے کہ کتاب العیدین میں ایک باب قائم کیا ہے، باب فضل العمل فی ایام التشریق، باب فضل العمل فی ایام التشریق۔ میں آپ کو وہ مناسبت بتانا چاہ رہا ہوں۔ مناسبت کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ لیشہدوا منافع لہم وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، یعنی عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ایام معلومات، فی ایام معلومات سے جوڑ کر کے وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ کہا اللہ رب العالمین نے، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي ایام معلومات۔ تو ایام معلومات سے جڑا یہ جو حصہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر و اذکار کا، یہ مناسبت میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو اثر نقل کیے ہیں عبداللہ بن عمر کا اور ابو ہریرہ کا رضی اللہ عنہم اجمعین، اسی باب کے تحت باب فضل العمل فی ایام التشریق، کہا کہ وکان ابن عمر و ابو ہریرہ یعنی یخرجان الی السوق، کہ عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اجمعین یہ جو ہے بازار نکلتے تھے ایام العشر میں۔ کس میں؟ ایام العشر میں، ایام التشریق میں نہیں، ایام العشر میں بازار نکلتے تھے، وَيُكَبِّرَانِ، اور اللہ رب العالمین کی تکبیر بلند کرتے تھے، اور وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا، اور لوگ ان کی تکبیر سن کر کے پھر اپنے تئیں جو ہے وہ جو ہے مطلب تکبیر بلند کرتے تھے اپنے تئیں۔ یہ جو اثر ہے ابن عمر سے ہی ثابت ہے اور ابو ہریرہ سے ثابت ہے، یعنی سنداً موقوف ہے یہ، اسی لیے ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ لم ارا یعنی موصولا عنہما، ایسا کہا کہ یہ موصول روایت نہیں، مطلب یہ روایت جو ہے جہاں بھی مذکور ہوئی ہے یہ موقوف ہی ذکر ہوئی ہے۔ یہ بات جو ہے ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں کہی ہے۔ البتہ حافظ ابو بکر بن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے ان کی جو المصنف ہے اس میں کتاب العیدین کے بالکل تقریباً آغاز میں یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا جو ہے اثر انہوں نے اپنے سند سے نقل کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ،
فی ایام معلومات سے مراد یہی ہے، بلکہ بعض اہل علم نے قرآن مجید کی کچھ آیتوں سے بھی استدلال کیا، جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے سورۃ الفجر میں بیان فرمایا کہ والفجر ولیال عشر، ولیال عشر سے مراد یعنی اہل علم کی بڑی تعداد، آپ موسوعۃ و تفسیر الماسور اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، ابن جریر الطبری کو لے لیجئے آپ رحمہ اللہ، ابن کثیر کو لے لیجئے، اہل علم کی بڑی تعداد نے وہاں پر بھی یہی کہا کہ ولیال عشر سے مراد جو ہے یعنی عشر ذو الحجہ کا جو ہے پہلا عشرہ ہی مراد ہے، بلکہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ بعض سلف نے، کسی کا نام ذکر نہیں کیا انہوں نے، کہ سلف سے یہ بھی بات منقول ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب طور پر بلائے، سورۃ الاعراف کی آیت کریمہ ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10، تو جو 30 دن کا وعدہ ہوا تھا پھر جو ہے مزید 10 دن کا اضافہ ہوا، تو وہ 10 دن کون سے تھے؟ تو کہا کہ یہی عشر ذو الحجہ یعنی ذو الحجہ کا پہلا عشرہ تھا، گویا کہ وہ ذو القعدہ کا مکمل مہینہ اور ذو الحجہ کے گویا کہ لگ بھگ آغاز کے 10 دن، یہ بعض سلف نے اس آیت کریمہ کے حوالے سے کہا ہے، واللہ اعلم۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے محض نقل کیا ہے اور اس پر کسی طرح کا کوئی نقد و جرح آپ نے کی ہی نہیں ہے وہاں پر۔ بہرحال یہ اس سے متعلق کچھ باتیں تھیں۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ معلومات، فی ایام معلومات سے مراد اہل علم کے دیگر اقوال بھی ہیں اور پھر مزید اس میں کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ، میں اب کل کی جو نشست ہوگی اس میں ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، مشاہدین، ہمارے اہل خانہ کے لیے، ہمارے لیے اللہ ذخیرہ آخرت کرے، ہمارے لیے ذخیرہ آخرت کر دے، ہمارے حسنات میں شمار فرمائے، ہمارے سیئات کے لیے کفارہ کر دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے معاون خاص شیخ شعیب ابن یونس محمدی اور شیخ اختر کو اللہ رب العالمین اجر عظیم سے نوازیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔